السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اتار ورلڈ چینل۔ آج ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جی۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت ہی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ، یعنی اتنی اس مہینے میں عبادت کرو جتنی تمہاری حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر عطا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یعنی روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیا کریں۔ یوں تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت سے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن ایک روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اس رات میں مغفرت فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں اور ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں یعنی اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن بندے ہی گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ اسی ماہ مبارک کی 14ویں رات یعنی شب برات جب 15ویں رات آتی ہے، 14واں دن گزرتا ہے، تو مغرب کے بعد معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے
ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری سورت پڑھ لیجئے، یا ہر 2 رکعت کے بعد۔ پھر جب یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ جب 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کا ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا، اور ان 6 رکعت پڑھنے کے بعد دعائیں نصف شعبان المعظم بھی پڑھ لیجئے۔ اس کی بھی انشاءاللہ بے پناہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ شب برات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیک اعمال کریں۔ اس میں ایک اور عمل بھی ہے کہ سال بھر جادو سے حفاظت رہے گا انشاءاللہ۔ اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 134 پر ہے، اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے اور تو غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو سے محفوظ رہے گا، یعنی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ 7 پتے لینا ہے بیری کے اور پانی میں رکھ دینا ہے گرم کرنے کے لیے۔ جب وہ نہانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے نہائیں گے تو انشاءاللہ سال بھر تک جادو اثر نہیں کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کرے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمانوں دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس کبیرہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی، ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان بھی جایا کریں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں کہ یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے کہ جس میں ہر انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو اولاد ملنا ہوتی ہے، کسی کو نہیں ملنا ہوتی ہے، کسی کی زندگی ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رات میں راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آتش بازی جو آج ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے، اس آتش بازی سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بم پٹاخے نہیں پھوڑنے ہیں، بلکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گزارنا ہے۔ شب برات میں جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود اور تفریح ہوتا ہے، لہٰذا یہ گناہ وہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ اس کی ہمیں خاص طور سے توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے یا گھر میں بڑے یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آتش بازی عام ہوتی جائے اور یہ گناہ بڑھتا جائے۔ ہمیں روکنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے اور بڑوں کو بھی روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک فرمائیں، شیئر فرمائیں اور دوسروں کو شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔